کہیں پر بھی مجھے روک کر کچھ بھی کر سکتا ہے یا اپنے حوث کا نشانہ بنا سکتا ہے, مار سکتا ہے, کچھ بھی ڈر لگتا ہے. یونیورسٹیز کا سسٹم اتنا گھٹیا ہے, اتنا کرپٹ ہے کہ آپ کو ایڈمیشن نہیں دیں گے اگر آپ ٹرانس ہو. بڑی بڑی یونیورسٹی میں نام لیتی ہوں, دنیا تو ہے ہی بھیڑیوں کا چہرہ, تو تم نوچ کے کھا جاتے ہیں. اپنے بچے کو اپنے آپ سے دور نہ کریں, اس کو سمجھیں, اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کا ساتھ دیں. تکلیفیں ہوتی ہیں ہیراسمنٹ, بولیز آپ کو چھیڑنا, آپ کو نئے نئے گندے گندے الفاظوں سے بلانا پبلکلی, اوپنلی, اونچی آواز میں, تو آپ کی آٹومیٹکلی اگر آپ عزت دار ہو تو آپ کی نظریں نیچے جھک جاتی ہیں, آپ ڈر جاتے ہو, آپ روتے ہو, آپ ذہنی ڈپریشن میں چلے جاتے ہو. میں تو خیر خودکشیاں کبھی کر چکی ہوں ان چیزوں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر شیزا شیخ. میں ہوں سوشل ورکر اور میتھس کی گورنمنٹ کالج کی پروفیسر رہ چکی ہوں. تو میں آپ کو آج ایک اسپیشل چیز بتانا چاہتی ہوں. جیسے کہ میم کے بہت سارے انٹرویو ہوئے ہوں گے, لیکن یہ ہماری پاکستان کا ایک پازیٹیو فیس ہے اور ہماری بہت بریو جو ہے وہ وومن ہے. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ میں خود سوشل ورکر ہوں اور لیڈیز کے لیے سوشل ورک کا ہی کام کر رہی ہوں کہ لیڈیز کو ہمارے معاشرے میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بینگ اے مدر بھی, بینگ اے گرل بھی, ہر لحاظ سے. تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ کیا یہ جو ہے یہ وومن کے لیے کیا سوشل ورک میں کرنا چاہتی ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بہترین, آپ بتائیے. جی اللہ کا شکر. اچھا میم, میں آپ سے پوچھوں گی کہ سب نے آپ کی ہسٹری کے بارے میں انٹرویو لیا سارا, لیکن مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ سوشل ورک کے طور پہ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. تو میرا چونکہ اینکرنگ کا کوئی مطلب کنسیپٹ نہیں ہے, میں اسپیشل آپ کے لیے ہی آئی ہوں. میں خود گورنمنٹ کالج کی پروفیسر ہوں, تو میں وہاں جاتی ہوں جہاں مجھے پتہ چلتا ہے کہ کوئی سوشل ورک کے طور پر بہت زیادہ کام کر رہا ہے, چونکہ مجھے وومن پہ کام کرنا بہت اچھا لگتا ہے. تو یقیناً اس کے پیچھے بھی ایک بہت ہسٹری ہوتی ہے, تو آپ کی بھی یقیناً ہوگی. تو آپ اس ٹائم پہ سوشل ورک میں کیا ایکٹیویٹی کر رہی ہیں؟ سوشل ورک میں جہاں تک بات کی جائے, دیر آر ٹو تھنگس وچ آئی ایم گوئنگ تھرو فرام. ون از ایجوکیشن, جو کہ ٹرانس وومن کے لیے ہے, اینڈ سیکنڈ از سیکیورٹی فار اینی آرڈینری گرل. پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک بات آتی ہے سیکیورٹی کی, جی سیکیورٹی کیوں ضروری ہے. مجھے لگتا ہے میں ٹریول کرتی ہوں اوبر کریم سے, مجھے لگتا ہے کہ اوبر کریم میں مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہوتا ہے. اکثر رات کو میں اگر ٹریول کر رہی ہوں تو میں مرد ہے کہیں پر بھی مجھے روک کر کچھ بھی کر سکتا ہے یا اپنے حوث کا نشانہ بنا سکتا ہے, مار سکتا ہے, کچھ بھی ڈر لگتا ہے. تو اگر آپ کی پروفائل, اگر آپ کی کریم پہ رجسٹر پروفائل ہوتی ہے ایک عورت کے طور پہ, تو کریم کے اوپر ڈرائیور بھی عورت آئے. صحیح ہے, میرا یہ ماننا ہے. اگر وہ ویریفائی کیسے کرنا ہے, آپ کی پروفائل تب تک کریٹ نہیں ہو سکتی جب تک وہاں پر شناختی کارڈ آپ پنچ نہیں کرو گے. جب آپ کا شناختی کارڈ پنچ ہو جائے گا, آپ کا تصدیق کریم ایپ کر لے گی یا اوبر ایپ کر لے گی یا کوئی بھی ایپ کر لے گی جو ٹیکسی بھیجتی ہے, وہاں سے پھر آپ کے لیے ہمیشہ جب انہوں نے دیکھنا ہے کس کی بکنگ آئی ہے, اچھا لڑکی کی آئی ہے, لڑکی کے لیے لڑکی بھیجی جائے. ٹھیک ہے. جہاں تک مردوں کا سامنا کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ابھی وقت آ چکا ہے کہ عورتیں اپنے آپ کو چھپانے کے بغیر ان کو کھلے عام ان کے ساتھ فائٹ کریں. ان کے ساتھ یہ اگر آپ کے ساتھ وائلنس کریٹ کرتے ہیں, آپ کے ساتھ زور زبردستی کرتے ہیں, تو دے شوڈ کیری پیپر اسپرے, ان کے بیگس میں ہو, پیپر اسپرے کے علاوہ ان کے پاس چاقو ہو, کینچی ہو, کچھ بھی ہو, یہ بس مار دیں ان کو. وہ کوئی وقت نہیں رہا کہ ہمیں انصاف ملے گا, ہمارے لیے گورنمنٹ کچھ کرے گی, ہمارے لیے نہیں. آپ ان کو مارو, پکڑ کے مارو, آپ کو ان کو آپ جان سے نہ مارو, زخم اتنا دے دو کہ وہ آپ سے ڈریں. I want a woman to be brave. سیکنڈلی, جیسے میں نے آپ کو اپنا ایک انیشیٹو تو بتا دیا کہ جو ایپس ہیں, اپلیکیشنس جو ہیں, ان کو کام کرنا چاہیے. ٹرانسجینڈرس کے لیے میں یہ کہوں گی, ٹرانسجینڈر عورتوں کے لیے یہ کہوں گی, پڑھائی, تعلیم. سوری میم, میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. آپ نے جیسے کہ ٹرانسجینڈر کا نام لیا, تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ میری بھی بچپن سے ایک بہت بڑی خواہش تھی. ٹرانسجینڈر کو جب میں روڈ پہ دیکھا کرتی تھی, آتے جاتے دیکھتی تھی, تو میرا بڑا ہی دل تھا کہ میں ان کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ بناؤں اور ان کے لیے کافی کچھ سوشل ورک میں کروں. تو میم سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے پہلے انیشیٹو لے لیا ہے تو میں ابھی نہیں لے سکی, تو یہ اس پہ کیا کام کر رہی ہیں؟ ویل, انیشیٹو یہ ہے کہ ان کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوتے کہ یہ پڑھائی کر سکیں. مجھے لگتا ہے پڑھائی سے انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. میں جسے کر رہی ہوں, آپ کا یونیورسٹیز کا سسٹم اتنا گھٹیا ہے, اتنا کرپٹ ہے
کہ آپ کو ایڈمیشن نہیں دیں گے اگر آپ ٹرانس ہو. بڑی بڑی یونیورسٹی میں نام لیتی ہوں, UMT, اقرا یونیورسٹی, بیکن ہاؤس, جتنی بھی یہ لیوش English universities ہیں, they will definitely not allow you if you're a transgender woman. So what will happen is, آپ کیا کرو گے, آپ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں, پھر اوپر سے آپ کو ڈسکریمنیٹ بھی کیا جا رہا ہے. آپ کے سسٹم کو یہ چاہیے جو میں کر رہی ہوں, اسکالرشپ پرووائڈ کرنا. ان کو 80 سے 90% اسکالرشپ پرووائڈ کی جائے, ان کی پڑھائی مفت ہو. بڑی یونیورسٹیز ان کو اس لیے پڑھائیں کیونکہ یار یہ مائنورٹیز کا حصہ ہیں, مائنورٹیز کا حصہ ہیں. ساتھ ہی ساتھ ان کو ایک اسپیشل کاؤنسلنگ کی جائے. جب بھی کوئی ایسا بچہ کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتا ہے تو اس کی کلاس میٹس کو پہلے بتایا جائے, اچھا یہ آپ کا کلاس میٹ ہے, آپ نے اسے بدتمیزی نہیں کرنی, ہمیں کمپلین نہیں آنی چاہیے. پہلے ایک پوری کلاس کو بٹھا کر بتا دیں. میرا خیال ہے میم کیا یہ پیرنٹس کی تربیت نہیں شو ہوتی جب کلاس میں جو ہے وہ اس طرح کا ماحول کریٹ ہوتا ہے؟ تو پیرنٹس کی تربیت تو ضرور شو ہوتی ہے, لیکن آپ ایک پریمیسز کے اندر ہو. جب آپ ایک اسٹوڈنٹ ہو تو آپ ایک ادارے کی ذمہ داری ہو, ایک ادارے کی بینچ پہ سیٹ پہ بیٹھے ہو. مطلب سیکنڈ ذمہ داری جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ والوں کی بنتی ہے. بالکل, آپ نے وہاں تعلیم لینے جانا تو ذمہ داری انسٹیٹیوٹ کی ہے. اگر وہ آپ کو آگے سے سکھا نہیں آپ کو سب سکھاتے ہیں نا, میتھ سکھاتے ہیں, کیمسٹری سکھاتے ہیں, تمیز بھی تو سکھا ہی سکتے ہیں. تمیز سکھائیں اور باقی اللہ کے حوالے. ناظرین, میرا خیال ہے کہ ہمیں تمام لیڈیز کو, ملک کی جتنی لیڈیز ہیں ان سب کو سپورٹ کرنا چاہیے, ان کو ان کی حوصلہ افزائی دینی چاہیے کہ ایسی بہت سی خواتین ہیں جو کہ ایجوکیٹڈ بھی ہیں اور ان کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے, جسٹ ان کو ایک ڈر ہے, خوف ہے زمانے میں. یہ نہیں کہ وہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتی, اگر کوئی وڈو ہیں, کوئی ڈیورسڈ ہیں تو وہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتی لیکن خود کا مقام بھی بنانا چاہتی ہیں. تو اس سب کا میں مین رول جو ہے وہ ایک سوسائٹی کا ہوتا ہے. تو ہم کم از کم اگر کسی کو سپورٹ نہیں کر سکتے تو جو ہماری فیمیل کی اپنی کیٹیگری ہے تو اس میں ہمیں ایک دوسرے کو اتنا سپورٹ کرنا چاہیے, ہمت دینی چاہیے اور اس طرح کی پرسنالٹی سے, شخصیت سے سیکھنا چاہیے کہ عورتوں کو کہ اسٹیپ لیں اور جہاں ضرورت پڑے اپنے کولیگ سے ضرور جو ہے وہ ہیلپ لیں, لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کریں. وہ ڈر کو, وہ خوف کو نکال دیں. اس طرح کی شخصیت کو ہی دیکھتے ہوئے وہ ڈر خوف کو نکالیں. جیسے کہ میں بھی پہلے بہت زیادہ ڈرا کرتی تھی, لیکن میں بھی چونکہ بینگ اے سنگل پیرنٹ ہوں, میں خود مدر ہوں بیٹیوں کی, تو ہمیں اس چیز کو نکالنا چاہیے. کوئی ایک اٹھے گا تو سیکنڈ جو ہے وہ سب کے لیے راستہ بنائے گا. تو اسی طرح ہمیں ایک سے بڑھ کر ایک مل کے یہ کام کرنا چاہیے تاکہ ہم اگزامپل بنیں اس پاکستان کے لیے. اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان ہمارا ہی ہے, اگر ہم لوگ کام کریں گے اس طرح بریو ہو کے تو تمام پاکستان کو ہمت اور حوصلہ ملے گا. اور میم سے ایک اور خاص امپورٹنٹ سوال پوچھتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ میں خود بینگ اے مدر ہوں, تو بینگ اے مدر جب ایک بچے کی برتھ میں یا آفٹر برتھ کوئی پرابلم آتی ہے تو اس بچے کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ہم پیرنٹس اس چیز کو, اس تکلیف کو محسوس نہیں کر پا رہے جو کہ جن تکلیفوں سے یہ بچے گزرتے ہیں. تو ہم میم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس سچویشن میں کن تکلیف کا سامنا کیا؟ وہ تکلیفیں ہوتی ہیں ہیراسمنٹ, بلیز آپ کو چھیڑنا, آپ کو نئے نئے گندے گندے الفاظوں سے بلانا, پبلکلی, اوپنلی, اونچی آواز میں. تو آپ کی آٹومیٹکلی اگر آپ عزت دار ہو تو آپ کی نظریں نیچے جھک جاتی ہیں, آپ ڈر جاتے ہو, آپ روتے ہو, آپ ذہنی ڈپریشن میں چلے جاتے ہو. میں تو خیر خودکشیاں کبھی کر چکی ہوں ان چیزوں میں. تو یہ میم آپ اس بارے میں کیا کہنا پسند کریں گی کہ جیسے پیرنٹس کو ہم کوئی میسیج دیں کہ اگر ان کے بچوں میں کوئی پرابلم ہے تو ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, سوسائٹی میں خود بھی فیس کرنا چاہیے اور بچے کو بھی بریو بنانا چاہیے, جبکہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ان میں اتنے حوصلہ اور ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ان بچوں میں جس میں کوئی کمی ہو, پرابلم ہو, وہ اس کو جو ہے وہ فیس کر سکیں. اس معاملے میں آپ پیرنٹس کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ویل, پیرنٹس آر بیوٹیفل پیپل. اگر سب سے پہلا انسٹیٹیوٹ ان کے پیرنٹس ہوتا ہے, بچے کا سب سے پہلا اسکول ہی پیرنٹس ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ اب چیزیں نا ان کو سمجھانی چاہیے. اگر آپ اپنے ہی بچے کو اپنے سے دور کر دیں گے جسٹ کیونکہ وہ الگ ہے یا تھوڑا ڈفرینٹ ہے, تو یار پھر دنیا تو ہے ہی بھیڑیوں کا چہرہ, تو تم نوچ کے کھا جاتے ہیں. اپنے بچے کو اپنے آپ سے دور نہ کریں, اس کو سمجھیں, اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کا ساتھ دیں, اور ساتھ ہی ساتھ ان کو
تو پھر بھی اتنی بری دنیا میں اکیلے نہ چھوڑیں, کیونکہ جو چیزیں آپ ڈر رہے ہیں جن چیزوں سے, وہ تب ہوں گی جب آپ ان کو چھوڑ دیں گے. تو اگر آپ ان کو نہیں چھوڑیں گے تو جن چیزوں سے وہ ڈر رہے ہیں وہ چیزیں نہیں ہوں گی. فرسٹ ٹرائی اینڈ گیٹ ٹو دا پوائنٹ آف دس. تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ میم نے جو میسیج دیا ہے بہت ہی کمال کا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیرنٹس کو جو ہے وہ زمانے کو فیس کرنا چاہیے, اپنے بچوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, نہ کہ وہ بڑی دنیا میں جو ہے وہ ان کو راہ راست پہ اکیلے چھوڑ دیں. تو ہمیں چھوٹی ایج سے ہی انہیں اپنے پاس ہی رکھنا چاہیے اور اسی طرح ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور ہمیں فخر ہے مس ٹرانس پہ کہ یہ ہمارے پاکستان کی جو ہے پازیٹیو فیس ہیں اور وومن میں بہت اچھی شخصیت ہیں. تو ہم اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں.